العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کر پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعۃ المبارک میں والدین کی عظمت و شان، والدین کے حقوق کچھ آپ نے سماعت فرمائے تھے. آج کے جمعۃ المبارک میں بھی میں اسی ہی موضوع کو آگے لے کے انشاءاللہ تعالی چلوں گا. دعا کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والدین کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت و شان اولاد کے سامنے بڑی بلند و بالا ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنتی دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے. دونوں کو ملایا ہے آپ نے. ایسا نہیں ہے کہ والدہ کو خوش کرو تو جنت مل جائے، والد کو ناراض کر لو، نہیں. جنت ماں ہے تو دروازہ باپ ہے. دروازہ کھلے گا تو جنت میں جا پائے گی. اگر دروازہ ہی بند رہا، اندر سے تو آوازیں آ رہی ہیں آجا اندر، آجا اندر، آجا اندر، لیکن دروازہ ہی نہیں کھل رہا. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دروازہ باپ ہے اور جنت ماں ہے. اس لیے باپ کو راضی کرو، دروازہ اوپن، ماں راضی ہے، جنت میں داخل ہو جائے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے لگے، نبیوں کا. تو آپ نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر چھیڑا. ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی، اولاد ان کے ہاں کوئی نہیں تھی. تو آپ فرماتے حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے ہاں اولاد ہو جائے، بیٹا ہو ان کے ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کبھی وہ ظاہری طور پر دعا بھی نہیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑا ہوا تھا، جب وہ چاہے گا مجھے اولاد دے دے گا. فرماتے ہیں ایک دن آپ آئے حضرت بی بی مریم کے پاس، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. آپ چونکہ ان کی کفالت فرماتے تھے، ان کے کھانے، رہنے، بہنے، اٹھنے، سہنے کا سارا اہتمام آپ خود کرتے تھے. جب آپ ان کے پاس آئے تو ان کے پاس بے موسم پھل موجود تھے. جیسے آج کل ہے، اب آم کا دور نہیں ہے، لیکن آپ آئیں اچانک اور آگے تر و تازہ آم پڑے ہوئے ہوں تو تعجب ہوگا کہ یہ آم کہاں سے آ گئے. اس دور میں تو ذخیرہ اندوزی بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، یہ جو بڑے بڑے گودام بنے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی نہیں اہتمام ہوتا تھا. تو آپ تعجب میں پوچھتے ہیں کہ اے بی بی مریم، یہ رزق روزی بے موسمی یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے آگے سے دعا دیا، عند اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے آیا. تو آپ کو خیال آیا کہ جو ذات بے موسم پھل نازل فرما سکتی ہے، عطا فرما سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں جا کے، جو ظاہری طور پر عمر کوئی نہیں ہوتی اولاد ہونے کی، وہ بڑھاپے میں جا کے بندہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو وہ بے موسمی اولاد بھی عطا فرما سکتی ہے. تو وہیں کھڑے کھڑے آپ نے دعا مانگی، یا اللہ تو کرم فرما
مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے ایک اچھا صالح بیٹا دے دے جو میرا وارث بن جائے، جو دین کا کام میں کر رہا ہوں وہ پیچھے سے پیغام پہنچانے والا ہو۔ ابھی آپ وہیں ہی کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے اور فرمایا اے زکریہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صالح نبی بیٹے کی بشارت عطا فرما دی، بیٹا دے گا وہ نبی بھی ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا نام بھی رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا، کیا؟ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی تعریف بھی بیان کر دی، صفتیں بھی بیان کر دی کہ وہ ایسا ہوگا سیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین، وہ سردار ہوگا اپنی قوم کا، ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، نبی ہوگا اور بڑے ہی پائے کا نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ تو والد والدہ وہ ہر وقت یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرما دے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی دعائیں کرتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہیں سے بیٹا مل جائے، بیٹی مل جائے، کوئی مل جائے۔ پہلے والدین کی چاہت ہوتی ہے بیٹا ملے، جب بیٹا نہیں ملتا، بیٹی بھی نہیں ملتی، تو پھر کہتے ہیں کوئی ہو جائے۔ یہ میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کئی ایسے والدین ہیں، اچھے والدین، وہ کہتے ہیں بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں رب کی طرف سے تحفہ ہے، جو بھی دے گا اللہ تعالیٰ ہم قبول کریں گے۔ پھر جن کے ہاں نہیں ہوتے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے بچے لے کر ان کو پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا حاجی قاسم صاحب، فوت ہو گئے، ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں ہوئی، پیسہ بڑا تھا اس بندے کے پاس، بڑا مال ہو، زمینوں کی زمینیں۔ میں نے جب اس کو دیکھا ہے تو وہ معذور تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، اللہ کا بندہ۔ میں نے بچپن سے اس کو دیکھا، مطلب میں یہ بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 23-24 سال پہلے کی، جب میں نے دیکھا تو معذور ہی تھا وہ، اس سے پہلے پتہ نہیں کب کا وہ معذور ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ آئے سامنے، بچی آئے، کسی کو بغیر دیے واپس مت موڑنا۔ کوئی خاتون آ جائے اپنے بچوں کے لیے دودھ مانگنے تو کسی خاتون کو خالی مت جانے دینا۔ کوئی اگر آ جائے پیسے مانگنے کے لیے تو کسی کو پیسے دیے بغیر واپس مت جانے دینا۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے اس نے یہ کہا تھا اپنی بیوی کو کہ اگر کوئی گھی مانگنے آئے، مکھن گھی مانگنے آ جائے تو جتنا تیرے پاس پڑا ہو کوشش کرنا ہم دونوں کے لیے رکھ لینا، باقی سارا اس کو اٹھا کے دے دینا۔ اس سے ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب تسی بڑی سخاوت کرتے ہو، کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ یار مجھے اللہ پاک نے دولت بڑی دی ہے لیکن میری اولاد کوئی نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، میں جن پر خرچ کروں، میں چاہتا ہوں کہ اولاد ہو لیکن اولاد ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں، مال و اسباب کم ہے ان کے پاس، ان والدین کی حسرت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی روٹی دیں، اچھا کھانا دیں، دے نہیں پاتے، محنت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں۔ تو میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں تو یہ سمجھا کر کہ جب ان کے بچے کھائیں گے تو یہی سمجھ لینا کہ جیسے ہمارے اپنے بچے کھا رہے ہیں۔ یہ چاہت ہوتی ہے والدین میں۔ میں نے دیکھا وہ بندہ بڑا تقسیم کرتا تھا، بڑا بانٹتا تھا۔ کبھی اس کے گھر سے کوئی بندہ خالی نہیں موڑا، یہ چیزیں کھانے پینے کے لیے نہیں آتے تھے، پیسے دے دیتے تھے، واپس ان کا مطالبہ بھی نہیں کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اولاد کوئی نہیں تھی، 80 سال عمر ہو گئی آپ کی، 90 سال عمر ہو گئی، 99 سال عمر ہو گئی، اولاد کوئی نہیں۔ دعا مانگتے ہیں اللہ عمر بڑی ہو گئی ہے، مہربانی فرما تو اولاد دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں، یہ میں نے 3 لفظ بولے ہیں، یہ مختلف روایات ہیں، 80، 90، 99، ایک روایت میں 113 سال بھی آتا ہے۔ تو اس عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ والدین چاہتے ہیں اولاد ہو،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ اولادیں ان کو ہو گئی تو پھر وہ اپنے ان بچوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. قرآن پاک کھول لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اس پاک ذات کا شکر ہے جس نے میرے بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا فرمائے علیہم الصلوۃ والسلام. دونوں نبی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. وہ پھر شکر کرتے تھے اللہ تو نے دیا ہے ہمیں. آج بھی جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے, آپ میں سے کتنے وہ ہیں جن کے بچے ہیں بڑے بڑے, شادیاں ہو گئی ان کی, اب وہ دادے ہیں وہ کہتے ہیں دعا کرو میرے بچے کو اللہ تعالیٰ رنگ لگا دے. کئی ایسے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرواتے ہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی جھولی بھر دے. جب ہو جاتے ہیں تو پھر مٹھائیاں بانٹتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. یہ والدین تگو دو بچوں کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا ذکر فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, صحابہ کا. پہلے دور میں ایک بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, اس دور میں بیٹی کو اپنے لیے نحوست سمجھا جاتا تھا. وہ سر اٹھا کے جی نہیں سکتے تھے جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی, خود ہی جاہلیت کی بنیاد پر. ایک بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, وہ بندہ بعد میں مسلمان ہو گیا. ایک دن بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو خود ہی رونے لگ گیا. کہتا ہے حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرا گناہ یہ ہے میں اپنے قبیلے کا برادری کا سردار تھا. جب بھی کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہونی تو میں نے زور زبردستی کر کے ان کی بیٹیوں کو ختم کروا دینا, مروا دینا. جو نہیں مارتے تھے ان بچیوں کو زندہ دفن کروا دینا. آخر ایک دن یہ ہوا کہ میرے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی. میں اس وقت موجود نہیں تھا, کہیں سفر پہ تھا. پہلے دور میں سفر لمبے ہوتے تھے, بڑے عرصے کے سفر ہوتے تھے. جب میں واپس آیا تو میری بیٹی ذرا چلنے پھرنے کے قابل تھی, تو میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو میری بیوی نے مجھ سے اس بچی کو چھپا لیا. یہ وہ خود واقعہ سنا رہا ہے رو کے. کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے میری بچی کو چھپایا. جب میں نے پوچھا کہ یہ بچی بار بار گھر میں آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے, تو میری بیوی نے کہا کہ پڑوسیوں کی لڑکی ہے یہ. کہتے چند دن گزرے تو میں اس بچی سے ذرا مانوس ہو گیا کہ وہ آتی تھی میں اس کو کچھ شے دے دیتا, کھانا کھلا دینا. میری بیوی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اب محبت میں آ گیا ہے. اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ بیٹی جو ہے بچی ہے یہ پڑوسیوں کی نہیں ہے, یہ تیری ہے میری ہے. تو مجھے غصہ آیا, تو نے اتنی دیر مجھ سے چھپا کے کیوں رکھا؟ تو میں نے بیوی کو بھی نہیں بتایا. تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تو نے اس کو اتنے محنت سے پالا ہے, تو ایسے کرنا اس کو کل تیار کرنا, میں اسے گھمانے پھرانے لے کے جاؤں. کہتے ہیں میری بیوی نے بچی کو تیار کیا, خوبصورت کپڑے پہنائے, تیل کنگھی خوبصورت کر کے مجھے اگلے دن سواری کے ساتھ میری بیوی نے بٹھا دیا. بچی میری بڑی خوش تھی, مجھے وہ بلاتی تھی ابو جان ابا جان. اس دور میں اردو میں بتا رہا ہوں تو اسے وہ مجھے بولتی تھی ابا ابا بولتی تھی مجھے. میں اس کو لے گیا, چلتے 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 او جنگل میں جہاں گھنے درخت تھے, درختوں کے پیچھے لے کے چلا گیا. تو میں نے وہاں گڑھا کھودنا شروع کر دیا, کھڈا کھودا. وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں کھڈا کھود رہا تھا میرا پسینہ نکلتا, تو میری بچی اپنا دوپٹہ جو اس کے اوپر تھا وہ لے کر میرا پسینہ صاف کر دیتی. کہتے مجھے ترس نہیں آیا اپنی بچی پر, چھوٹی سی بچی. جب کھڈا کھود دیا تو میں نے اس کو اٹھایا اور اس کھڈے کے اندر ڈالا, زندہ بچی کو کھڈے کے اندر ڈال دیا. اوپر سے جب مٹی میں ڈالنے لگا تو وہ مجھے بار بار پکارتی رہی ابھی 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 ابھی, اے میرے ابا جان ابا جان ابا جان. اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے یہاں چھوڑ جائیں, میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی, آپ کے گھر نہیں آؤں گی, یہیں کہیں ادھر ادھر پھر لوں گی, لیکن یہ تو ظلم نہ کریں. کہتے ہیں مجھے اس پر کوئی رحم نہیں, میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا.
ساری مٹی ڈال دی۔ اب جب اسلام آیا، شعور آ گیا، تو میں نے توبہ کی، استغفار کی، ایمان لے آیا ہوں۔ اب جب بھی وہ بچی مجھے یاد آتی ہے، وہ مجھے پکارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو میرا دل پسیج کے رہ جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے گا کہ نہیں دے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو، مسلسل آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے اس کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو اسلام سے پہلے گناہ بندے کے ہو چکے، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اس بندے کا نام ہے دحیہ بن خلیفہ کلبی۔ یہ خود واقعہ سنا تھا، خوبصورت بڑے تھے یہ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے آقا پاک کے پاس، تو اس صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یہ چونکہ صحابی بن کے بعد میں پہلے کے گناہ تھے، اللہ پاک نے معاف فرما دیے۔ اس طرح کا پہلے دور تھا، اولاد سے، بچیوں سے اتنی نفرت کی جاتی تھی۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس کو 3 بیٹیاں ملی، وہ ان تینوں کی اچھی پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، جب وہ بچی شادی کے قابل ہو جائے مناسب رشتہ دے کے اس کا رشتہ کر دے۔ فرمایا یہ 3 بچیاں اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک صحابی کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 3 نہ ہوں 2 ہوں تو؟ فرمایا وہ 2 کی اچھی پرورش کر لے، جب شادی کے قابل ہو جائیں شادی کروا دے مناسب رشتہ دیکھ کر، تو یہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کی 1 بیٹی تھی، حضور اگر کسی کی 1 ہو تو؟ دیکھا نا کہ رحمت ہے، رحمت والے فرمان آپ جاری کر رہے ہیں۔ حضور اگر کسی کی 1 ہو تو؟ فرمایا جس کی 1 ہو وہ اس کے ساتھ یہ رویہ اپنا لے، وہ 1 بیٹی اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ بیٹیوں کو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بنا دیا ہمارے لیے۔ اب بیٹیوں کی کیئر ہم زیادہ کرتے ہیں بنسبت بیٹے کے۔ شروع دن سے ہی خیال آ جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پہلا خیال یہ والد کے ذہن میں چلتا ہے، میں اس پر محنت کروں گا، کب یہ بڑی ہوگی، کب میں اس کی شادی کروں گا۔ اور آگے ہمیشہ یہ سوچ لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں جہاں شادی کریں گے وہاں کیا ہوگا میری بیٹی کے ساتھ، یہ فکر لگی ہوتی ہے۔ اس لیے آقا پاک نے فرمایا کہ اچھی اولاد یہ والدین کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی، اور وہ والدین آپ نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے واہ بچے عطا فرمائے، اولاد بڑی عطا فرمائی، لیکن اس بندے کے مال و اسباب تھوڑے ہیں، محنت کرتا ہے، وہ حرام کا لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں نہیں جانے دیتا، تھوڑا کھلا لیتا ہے لیکن کھلاتا حلال کا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرما دے گا، اور جنت کے اندر آپ نے فرمایا جب داخلہ ہوگا اس کا، میں آگے ہوں گا، میرے پیچھے پیچھے وہ جا رہا ہوگا۔ یہ والدین اور اولاد کا تعلق ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں گیا جنت میں تو میں نے وہاں پر ایک بندے کے تلاوت کرنے کی آواز سنی۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آگے چلنے کی، پاؤں کی آہٹ، یہ اور روایت ہے، اس میں ہے قرات کی آواز۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو وہ آواز تھی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ہیں۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ آواز یہاں پر کیسے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حارثہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، اس کی آواز جنت کے اندر گونجتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کو مقام کس عمل کی وجہ سے ملا؟ فرشتوں نے عرض کی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں، تلاوت قرآن پاک زمین پہ بیٹھ کے کریں، جنت کے اندر آواز گونجتی ہے۔ یہ ماں کی وجہ سے مل رہا ہے مقام۔ جن کی مائیں زندہ ہیں شکر کریں، اللہ پاک نے ان کو موقع دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ آگے آگے جا رہا ہے، اس سے بڑی عمر کا بندہ اس کے پیچھے پیچھے، تو آپ نے اگلے والے بندے کو آواز دی، فرمایا
پیچھے آؤ میری بات سنو. آپ نے فرمایا وہ جو تیرے پیچھے ہے وہ کون ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے والد محترم ہیں. آپ نے فرمایا ہم نے سیکھا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اولاد کو کبھی بھی اپنے والد کے آگے نہیں چلنا چاہیے. والد بیٹا اکٹھے جا رہے ہیں، اولاد پیچھے ہونی چاہیے، بیٹا پیچھے ہونا چاہیے، والد آگے ہونا چاہیے. آج کل کی اولاد جو ہے وہ آگے ہوتی ہے، باپ پیچھے پیچھے. آقا کریم فرماتے ہیں نا، باپ آگے ہو اولاد پیچھے پیچھے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے اعلان فرمایا ایک غزوہ کے لیے. ایک صحابی آئے، آپ کو پتا تھا یہ ماں باپ کا اکیلا ہی بیٹا ہے. وہ آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے والدین نہیں ہیں؟ اس نے عرض کی حضور دونوں ہی ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا سنو، واپس جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو. جو جہاد پہ جائیں گے، دشمن سے لڑیں گے، اپنا خون بہائیں گے، جام شہادت نوش کریں گے، جو ثواب اللہ تعالیٰ ان کو وہاں عطا فرمائے گا تجھے گھر بیٹھے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے عطا فرما دے گا. واپس بھیج دیا آپ نے. ماں باپ کی خدمت کتنا بڑا مقام ہے. جہاد دشمن سے کرنا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے. آپ فرماتے ہیں والدین کی خدمت کرو. اکیلے ہو، اکیلے کو ہم نہیں بھیجیں گے. اگر شہید ہو گئے تو پیچھے سے والدین دونوں بوڑھے رہ جائیں گے، کیا کریں گے؟ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو فرمایا، یہ آپ سارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں، کتنا پیارا دین ہے یقین جانے ہمارا. آپ فرماتے ہیں جو بیٹا اپنے والد و والدہ کی چارپائی کے قریب قریب اپنی چارپائی لگا لے سونے کے لیے رات کے ٹائم، اور کوئی بات ایسی کرے جس کی وجہ سے اس کے والدین مسکرا دیں، ہنس پڑے، خوش ہو جائیں، تو فرمایا یہ لڑکا جس نے اپنے والدین کو ہنسایا ہے، خوشی دی ہے، اس مسکراہٹ پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو جہاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی. مائیں یقین جانے ترستی ہیں، باپ ترستے ہیں ہمارے بچہ خوش ہو اور ہمارے سامنے آئے، خوش ہو کر بات کرے. اتنی سی بات کرنی ہے، چھوٹی سی بات کرنی ہے، والدین کو خوش کرنا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب. ہمارے ہاں جو اولاد ہے ان کے یہ ماتھے کو جو شکن ہوتے ہیں وہی کبھی نہیں اترتے، غصے میں رہتے ہیں. اور جب کوئی چار آنے کمانے لگ جائیں پھر تو وہ سمجھتے یہی ہیں کہ شاید ہم ہی بڑے ہیں اور یہ ہمارے گھر میں مزدور پڑے ہوئے ہیں جن کا ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے. باہر چلے جائیں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، بڑھاپے میں ماں باپ کو وہاں چھوڑ آتے ہیں. وہ حکومت سنبھالتی رہے، حکومت ان کے خرچے مرچے سارا کچھ اٹھاتی رہے، چاہے یہ وہاں جا کے خرچہ بھی دے دیتے ہوں، گھر میں اپنے والدین کو نہیں رکھتے. اسلام ایسا دین نہیں ہے. اسلام فرماتا ہے خدمت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا بندہ صدقہ دے اپنی طرف سے، میں صدقہ کرتا ہوں اپنی طرف سے، آپ صدقہ کریں اپنی اپنی طرف سے. فرمایا وہ بیٹا جو اپنی طرف سے صدقہ کرے اس کو 1 گنا ثواب ملے گا، لیکن جو اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، 2 گنا ثواب عطا فرمائے گا. جمعہ کے دن آپ نے فرمایا جو بیٹا اپنے والدین جن کے فوت ہو گئے ہوں، جمعہ کے دن جو بیٹا اپنے والدین کی قبر پر جائے، کوئی ایک فوت ہوا ہے والد والدہ ان کی قبر پر چلا جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا. اس سے میں اگلی بات آپ کو عرض کروں، کوئی ایسا بیٹا جس کا والد والدہ اس سے ناراض تھے، فوت ہو گئے، اس کو موقع نہیں ملا والدین کو راضی کرنے کا، اب یہ کیا کرے گا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ان کے نام پر صدقہ اور خیرات کیا کرے، ان کے لیے دعائیں مانگا کرے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نماز کے اینڈ پہ جو مانگی جاتی. فرمایا یہ دعا ان کے لیے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، ایک وقت آئے گا
کہ بچے کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کو مقام عطا فرمائے گا، رتبہ عطا فرمائے گا، درجات عطا فرمائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے رتبے بڑھ رہے ہیں یہ کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا تمہارے بچے پیچھے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ والدین وہاں پر راضی ہو جائیں گے۔ جب راضی ہوں گے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی ساری نافرمانیوں سے معافی عطا فرما دے گا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا زندگی کے اندر بھی دعائیں، حسن سلوک، والدین فوت ہو جائیں تب بھی دعائیں اور حسن سلوک۔ کئی والدین ایسے ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جن کے والدین فوت ہو جائیں۔ ہمارے ہاں چونکہ مدرسہ ہے تو میں نے کئی والدین، والدہ، والد ایسے دیکھے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک بچہ میرے حوالے کر دو، اس کا جتنا خرچہ ہوگا کھانے پینے کا، مدرسے کا، صابن، یہ سارا میں دوں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے بچہ یہ پڑھے گا، اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور یہ سارا ثواب میں چاہتا ہوں میرے والد محترم کو ملتا رہے جو وصال فرما گئے۔ بچہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ثواب والد کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام نے ان چیزوں کو جائز قرار رکھا ہو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی حضور میری ماں فوت ہو گئی ہے، مجھے امید ہے اگر وہ کچھ بول پاتی، اچانک اٹیک ہوا تھا ان کو، کچھ بول نہیں پائی، اگر وہ کچھ بول پاتی تو وہ صدقہ اور خیرات کرتی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں ہے، تو اگر میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا نعم ملے گا۔ پھر خود ہی پوچھتے ہیں حضور کیا کروں اپنی والدہ کے لیے؟ تو آپ نے اس ماحول، اس وقت کو دیکھا، فرمایا اس وقت مدینہ شریف میں پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا اہتمام کر دو، لوگ پانی پیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ تیری ماں کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو انہوں نے پھر کنواں کھدوایا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک تختی لگائی، ھذا البئر لأم سعد، صحابی کا نام تھا سعد، کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ایصال ثواب وقف ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کولروں کے اوپر لکھوا دیتے ہیں برائے ایصال ثواب، فلاں 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 فلاں، یہ طریقہ جو ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے فرمایا والد والدہ کا جو نافرمان ہے ان کا گناہ اتنا سخت ہے کہ اور کوئی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کی سزا نہ دے، لیکن جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہوگا ان کی سزا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کے اندر ہی دے ڈالے گا، وہ آزمائش میں ضرور مبتلا ہوگا۔ ایک بیٹا آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کے باپ نے اس کا سارا مال لے لیا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جیب کے اندر پیسے ہوں، ادھر ادھر پڑے ہوں، والد صاحب آئیں اور ہماری جیب میں سے پیسے نکال کے لے جائیں، والدہ آ جائے وہ پیسے نکالے خرچ کر ڈالے۔ ایسا واقعہ پیش آیا۔ اولاد آج کل اجازت نہیں دیتی اپنے ماں باپ کو کہ میری جیب میں سے پیسہ نکالا جائے، کہتے ہیں، اولاد کہتی ہے ابا جان پیسہ چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ لیا کریں، جیب سے نہیں نکالنا ہے، میرے پرس سے نہیں نکالنا آپ نے، میں پریشان ہوتا ہوں میرا پیسہ کہاں چلا گیا۔ اس دور میں ایسا واقعہ پیش آیا، باپ نے پیسے اٹھائے اپنے اوپر خرچ کیے، اپنی بہن پہ خرچ کیے، لڑکے کی خالہ پہ خرچ کیے۔ بیٹا آ گیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھے کنگال کرنا چاہتا ہے، سارے پیسے لے جاتا ہے میرے۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ کو بلا کر لا۔ ان کو بلایا گیا۔ جب وہ باپ بیٹا دونوں رستے میں آ رہے تھے، باپ بوڑھا تھا، بزرگ تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، تو رستے میں چلتے 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 کچھ سوچتے آ رہے تھے۔ ادھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ کا فیصلہ بعد میں فرمانا، پہلے اس سے پوچھنا کہ جو سوچ رہے تھے رستے میں وہ بتاؤ وہ کیا ہے۔ جب صحابی پہنچے تو آپ نے فرمایا اس کو تیرا فیصلہ سنتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، مجھے سارا پتہ چل گیا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ جو سوچ رہے تھے رستے میں آتے ہوئے وہ کیا تھا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ادا نہیں کیا، زبان سے لفظ نہیں نکالے، کتنا پاک رب ہے ہمارا کہ میری اس سوچ کو بھی آپ تک پہنچا دیا۔ تو آپ فرمانے لگاؤ کیا سوچ رہے تھے۔
میں اردو میں وہ بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا سوچ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور جب یہ بیٹا مجھے وہاں سے لے کر چلا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے بتایا کہ میں نے پیسے کے معاملے میں بات کی ہے۔ تو اس وقت سے میں یہ سوچنا شروع ہو گیا، میں اس کو مخاطب کر رہا تھا اندر ہی اندر ضمیر میں نے کہا اس کو کہ میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے میری محنت کا وقت، محنت کا ٹائم شروع ہو گیا تھا۔ بندہ اکیلا ہو تو اکیلا کھانا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہو جائے تو پرواہ۔ کہتے ہیں جب تو پیدا ہوا اس دن سے میری محنت کا وقت شروع ہو گیا۔ تو روتا تھا، ہمیں چین نہیں آتا تھا، تو راتوں کو سوتا تھا، ہمیں نیند نہیں آتی تھی، تو اگر رات کو اٹھ جاتا تو ہم بے چین ہو جایا کرتے تھے، اگر تو بیمار ہو جاتا تو ہم تجھے لیے پھرتے تھے طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، اور ہمیں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہیں تو فوت نہ ہو جائے، کہیں تو فوت نہ ہو جائے، حالانکہ مجھے پتہ ہے موت کا وقت مقرر ہے، اس کے باوجود میں ڈرتا رہتا تھا ہر وقت۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی۔ یہ باپ اپنے دل میں سوچ رہا ہے جو آقا پاک کو بتا رہا ہے، اے میرے بیٹے تجھے چھاؤں میں رکھنے کے لیے میں نے محنت کر کے تیرے لیے اچھی چھت کا اہتمام کیا، میرے بیٹے کو گرمی نہ لگے۔ تجھے ٹھنڈک سے بچانے کے لیے میں نے اچھے بستر کا اہتمام کیا، اچھے لباس کا اہتمام کیا۔ تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں نے ٹھنڈے لباس کا اہتمام کیا۔ تیرے لیے میں نے بوجھ اٹھا اٹھا کر کتنے لوگوں کے گھر تعمیر کر ڈالے، تیرے لیے جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچا کے رکھا وہ بھی تیرے لیے بچا کے رکھا۔ میں سوچتا تھا کب میرا بیٹا یہ جوان ہوگا، کب جوان ہوگا۔ جب تو جوان ہو گیا میرے دل کے اندر جو خوشی تھی میں وہ تجھے بتا نہیں سکتا کہ وہ خوشی میرے اندر کیسی تھی جب تو جوان ہوا۔ پھر کیا ہوا، میرے اوپر خزاں چھا گئی۔ خزاں کا مطلب ہے میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے اندر وہ زور نہ رہا، قوت نہ رہی۔ تو بالکل جوان تھا اور تیرے اوپر بہار آ گئی، میں جھک گیا، تو سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب میری خواہش ہوئی اور مجھے امید لگی میرا بیٹا خود بڑا ہو گیا ہے، اب میں چاہتا تھا کہ تو بالکل دنیا کے اندر چلے، ناز سے چلے، سانسیں لے تو بڑے آرام کی سانسیں لے۔ اور مجھے امید یہ ہوئی کہ اب ایک بڑا تن آور درخت ہے میرا بیٹا، میں اس کے سائے میں رہ کر اپنا بڑھاپا گزار لوں گا۔ لیکن اب کیا ہوا، تیرے تیور ہی بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تو اب بات ایسے کرتا ہے کہ میرا سینہ چیر ڈالتا ہے، اور تو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے انداز یہ اپناتا ہے کہ جیسے نوکروں اور غلاموں سے بات کی جا رہی ہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو اب آ کے جھٹلا دیا، میں غلط ثابت ہوا، میں نے جو سوچیں تجھ سے لگائی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اب تیرا باپ نہیں ہوں، میں تیرا ایک خادم، نوکر اور مزدور ہوں۔ تو اب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے مجھے باپ مت سمجھ، اپنا نوکر سمجھ لے، اور جیسے نوکروں کو بندہ ایک دو ٹائم کا کھانا دے دیتا ہے، کاش تو نوکر سمجھ کر مجھے کھانا دے دیا کر۔ اور میں اب تجھے یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ مجھ سے کام نہیں ہوتا لیکن تو میری ڈیوٹی لگا دے، میں تھوڑا کام کر لیا کروں گا، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ ایک دو ٹائم کا کھانا دے دیا کریں گے۔ یہ سارے اشعار تھے جو وہ سناتے رہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو کپڑے سے پکڑا، ایسے اس کو کھینچا اپنی طرف، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، اے جوان تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، مت روکنا اپنے باپ کو وہ تجھ سے خرچہ نہ لے، بلکہ اس وقت جس بڑھاپے میں وہ جا چکا ہوا ہے فرمایا تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جو خرچ کرے اس کو دیا کر۔ یہ 3 بار آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔
یہ بچے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں کہ والدین نے کتنی محنت سے ان کو پالا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے پیارے بھائیوں، میں نے آج جو سارا شروع سے اینڈ تک بیان کیا ہے، اس میں دو طرح کے حقوق بیان ہو گئے، زندگی کے اندر بھی اور موت کے بعد بھی۔ زندگی میں اس نے سلوک کریں جو موجود ہیں، جن کے والدین اور جن کے فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے صالح ثواب کریں، ان کے عزیز و قربا جو تھے، ان کے چاہنے والے دوست احباب، ان سے اچھے تعلق بنا کر رکھیں، قرض ہیں اگر ان کے تو وہ ادا کریں۔ انشاءاللہ یہ دونوں صورتیں، دونوں حقوق ہم اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان والدین کی خدمت کے صلے میں اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔